حیات ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صبر کی ایک عظیم کہانی ہے، اور ایک عظیم صبر ہے، اور ایک عظیم محبت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور ان کی محبت اللہ تعالیٰ سے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے پر تیار ہو گئے۔ ناظرین اکرام، یہ ایسی محبت ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جس کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ ناظرین اکرام، آج کل کئی لوگ قربانی کو صرف دکھاوا سمجھنے لگ پڑے ہیں، صرف نمود و نمائش کے لیے قربانی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے قربانی کرتے ہیں، اور ان کو یہ معلوم نہیں کہ ان کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ قربانی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ نمود و نمائش کے لیے۔ قربانی کے لیے تقوی اختیار ہونا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی نیک عمل لوگوں کو دکھانے اور نمود و نمائش یا کسی اور غرض سے کیا جائے تو وہ ہرگز قابل قبول نہ ہوگا۔ ناظرین اکرام، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں۔ شکریہ۔ ناظرین اکرام، جو تقوی اور اخلاص سے اپنی قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی قربانی کو پسند کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا واقعہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حابیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ اکلیمہ کا نکاح کرنا چاہا تو قابیل نے اس فیصلے کو تسلیم نہ کیا اور اکلیمہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ اکلیمہ تیری بہن ہے اور اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اکلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ شان تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور جو قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی وہ آگ اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے گندم کے کچھ دانے لیے اور حضرت حابیل رضی اللہ عنہ نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حضرت حابیل رضی اللہ عنہ کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابیل کے دل میں بغض اور حسرت پیدا ہو گئی اور اس نے حضرت حابیل رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کی ٹھان لی اور حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حضرت حابیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور وہ تقوی اور اخلاص والوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اور اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی۔ ناظرین اکرام، قابیل کی قربانی تقوی اور رضائے الہی کے لیے نہ تھی، بلکہ اس کا مقصد صرف اکلیمہ کو حاصل کرنا تھا۔ جب وہ نہ ملی تو اس نے بغض اور حسرت میں حضرت حابیل رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال کی قبولیت کے لیے تقوی اور اخلاص کا ہونا انتہائی ضروری ہے، مگر افسوس ہمارا حال تو یہ ہے کہ اول تو شیطان ہمیں کوئی نیکی کرنے نہیں دیتا، اور اگر کوئی نیکی کرنے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو شیطان بھی اس عبادت کو ضائع کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیتا ہے، تو اس عبادت میں کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، ہمیں قربانی اور اس کے علاوہ دیگر نیک اعمال اخلاص کے ساتھ کرنے چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی شامل ہے کہ نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی شامل ہے تو اس عمل کو ضرور کیا جائے، اور اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی نہیں ہے تو اس عمل سے دور ہی رہنا بہتر ہے۔ ناظرین اکرام، مثال کے طور پر اگر ہم لوگوں کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور نمود و نمائش کے لیے مہنگا ترین جانور لے کے آتے ہیں تو لوگ پھر بھی خوش نہیں ہوتے اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور اکثر یہ سننے میں آتا ہے، اور جو آپ لوگ بھی اکثر سنتے ہوں گے، مثلاً کہ کسی نے قربانی کے لیے اپنے علاقے میں سب سے مہنگا جانور خرید لیا تو لوگ اس کے بارے میں یوں بدگمانی کرتے اور غیبت کرتے نظر آتے ہیں کہ اس کو دیکھو، اس نے نام کمانے کے لیے کتنا مہنگا جانور خرید لیا ہے، اور اکثر یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ بھائی کہ اتنا مہنگا جانور تو حلال کی کمائی سے ہرگز نہیں آ سکتا، حرام کی کمائی سے قربانی کرنا کیا جائز ہے؟ اور اگر آپ لوگوں کی تانا شکنی سے بچنے کے لیے کوئی سستا جانور خرید لاتے ہیں تو لوگ تب بھی باتیں بنانے سے باز نہیں آتے اور کہتے ہیں کہ اپنے بچے کی شادی میں تو اس نے فضول رسومات میں اتنا پیسہ اڑا دیا، اور جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئی تو اس کی جیب میں پیسے ہی ختم ہو گئے۔
جبکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کو پیسے خرچ کرنے چاہیے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کثیر دولت سے نوازا ہے، مگر دیکھو تو صحیح قربانی کے لیے کتنا کمزور سا جانور خرید لایا ہے۔ ناظرین اکرام، پہلی بات تو ہمیں یہ حق نہیں کہ ہم کسی کے حلال یا حرام پر انگلی اٹھائیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس میں تقسیم کرنے والے؟ اور اکثر لوگوں کو یہ میں نے تانا شکنی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ اتنا مہنگا جانور ضرور حرام کے پیسوں کا لایا ہوگا۔ ناظرین اکرام، ہمیں کیا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کو دی ہوئی نعمتوں پر انگلی اٹھائیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں نوازا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیتا، تو پھر ہم کیوں دوسرے کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں کہ تم حرام کا لائے ہو اور تم حلال کا لائے ہو؟ ناظرین اکرام، یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اسے کہیں کہ تم حرام کا جانور لائے ہو اور تم حلال کا جانور لائے ہو۔ ناظرین اکرام، یہ قربانی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ جو انسان حرام کی کرے گا تو وہ گناہ کا مستحق ہوگا، اور جو حلال کی کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب کا مستحق ہوگا۔ ناظرین اکرام، اس جیسی تانا شکنی سے بچنے کی کوشش کریں اور اس طرح کی باتیں سننے سے بھی پرہیز کریں، اس سے آپ کا ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے دولت سے نواز دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے فقیر بنا دیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ ناظرین اکرام، ہمیں چاہیے کہ قربانی کرتے وقت سب کو راضی کرنے کے بجائے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور تقوی اور اخلاص کو اپنائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی قربانی قبول ہوتی ہے جس میں تقوی اور اخلاص شامل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو قربانی کرنے والے کا اخلاص اور تقوی پہنچتا ہے۔ اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الحج میں ارشاد فرمایا، اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ہی ان کا خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری اور تقوی اس تک پہنچتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو دکھانے اور اپنا نام کمانے کی غرض سے ہرگز کوئی عمل نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نیک عمل کرنے کی عادت بنائیں۔ ناظرین اکرام، ہر سال لاکھوں مسلمان اس مقصد میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری اور سنت ابراہیم اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ دکھائی دیتے ہیں۔ ہر صاحب استطاعت مسلمان کو چاہیے کہ وہ رضا الہی کے لیے اور سنت ابراہیم علیہ السلام کی ادائیگی کی نیت سے مال حلال سے قربانی کا فریضہ سر انجام دے، کیونکہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ناظرین اکرام، قربانی کی فضیلت کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ ناظرین اکرام، اکثر قربانی کرنے والے کو بھی یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کو قربانی کرنے کے صلے میں کتنی اور کس حد تک نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں۔ ناظرین اکرام، جو قربانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی دیتا ہے، اور جو خوش دلی سے اس فریضے کو سر انجام دیتا ہے تو اس کو جہنم کی آگ سے بھی بچا لیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، تم اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تو تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ایک فرمان یہ بھی ہے کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔